بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پہلی سے 8ویں محرم تک کیا واقعات پیش آئے اور قیام حسینی کا پس منظر اور مقصد کیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا قیام کسی دنیاوی اقتدار، مال و دولت یا قبائلی عصبیت کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس کا واحد مقصد دین مبین کی روح کو مسخ ہونے سے بچانا اور یزیدی آمریت کے چہرے سے جھوٹ کا نقاب نوچنا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے نکلتے وقت اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو وصیت نامے میں لکھا، میں کسی سرکشی، تکبر، فساد یا ظلم کے لیے نہیں نکل رہا، بلکہ میرا مقصد صرف اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اس کو دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظالم اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے والے حاکم کے خلاف آواز اٹھانے کا حکم دیا تھا۔ اب آ جاتے ہیں کہ یکم محرم الحرام 61 ہجری کو کیا ہوا۔ قافلہ مکہ سے کربلا کے راستے میں قصر بنی مقاتل پہنچا۔ حر بن یزید ریاحی کا لشکر ساتھ چل رہا تھا۔ عبید اللہ بن حر جعفی سے ملاقات ہوئی۔ امام نے اسے نصرت کی دعوت دی، لیکن اس نے اپنی جان بچانے کے لیے گھوڑی، ملکہ اور تلوار پیش کی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم اپنی جان ہمارے راستے میں نثار نہیں کر سکتے تو ہمیں نہ تمہارے گھوڑے کی ضرورت ہے اور نہ تمہاری تلوار کی۔ پھر حضرت علی اکبر کا تاریخی مکالمہ آتا ہے۔ اسی رات امام علیہ السلام کو غنودگی میں شہادت کی خبر ملی۔ حضرت علی اکبر نے پوچھا، بابا جان، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ تو علی اکبر علیہ السلام نے تاریخی جملہ بولا، پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑیں، جبکہ ہم حق پر ہیں۔ 2 محرم الحرام 61 ہجری میدان کربلا میں آمد ہوتی ہے۔ قافلہ نینوی کے مضافات میں پہنچتا ہے۔ ابن زیاد کے قاصد نے حر کو خط دیا کہ امام علیہ السلام کو کھلے میدان اور پانی سے دور روک دو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنی طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں کرنا چاہتا۔ امام علیہ السلام کا گھوڑا رک گیا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ اس زمین کا نام کربلا ہے۔ امام رو پڑے، مٹی سونگھی اور فرمایا، یہی ہمارے خیمے لگانے کا مقام ہے اور یہی ہمارا خون بہنے کی جگہ ہے۔ خیمے فرات کے قریب ڈھلان پر لگا دیے جاتے ہیں۔ 3 محرم الحرام 61 ہجری عمر بن سعد 4000 کا لشکر لے کر پہنچتا ہے۔ وہ رے کی حکومت کے لالچ میں آتا ہے۔ امام علیہ السلام نے کوفے والوں کے خطوط کا تھیلا سامنے رکھ کر فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں میرا آنا ناگوار ہے تو میں واپس لوٹ جاتا ہوں۔ ابن زیاد نے صلح کی درخواست مسترد کر دی اور شمر کے اکسانے پر یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا۔ 4 محرم الحرام 61 ہجری ابن زیاد نے مسجد کوفے میں خطبہ دیا اور لوگوں کو مال کا لالچ دے کر حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ کے لیے ابھارا۔ امام علیہ السلام کے قاصد قیس بن مسہر کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ انہوں نے منبر پر جا کر امام حسین علیہ السلام کی مدح کی اور ابن زیاد پر لعنت بھیجی۔ انہیں محل کی چھت سے نیچے پھینک کر شہید کر دیا جاتا ہے۔ 5 محرم الحرام 61 ہجری کوفے کی ناکہ بندی سخت ہو جاتی ہے۔ شمر بن ذی الجوشن 4000، حسین بن نمیر 4000 اور شبس بن ربی 1000 کا لشکر لے کر کربلا پہنچتے ہیں۔ 6 محرم الحرام 61 ہجری حبیب بن مظاہر نے امام علیہ السلام سے اجازت لے کر اپنے قبیلے بنی اسد سے 90 جنگجو تیار کیے، لیکن عمر بن سعد کے 500 گھڑ سواروں نے فرات کے قریب جھڑپ کے بعد انہیں روک دیا اور بنی اسد واپس لوٹا دیا۔ 7 محرم الحرام 61 ہجری ابن زیاد کا خط ملا کہ حسین علیہ السلام پر پانی بند کر دو۔ عمرو بن حجاج زبیدی کو 500 سواروں کے ساتھ فرات کے گھاٹ پر پہرے کے لیے بٹھا دیا جاتا ہے۔ خیموں میں پیاس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ پھر آتا ہے 8 محرم الحرام 61 ہجری کا دن۔
غازی عباس علیہ السلام 50 ساتھیوں اور نافع بن ہلال کے ساتھ فرات پر جھڑپ کے بعد 20 مشکیزیں پانی خیموں میں لانے میں کامیاب ہوتے ہیں، جو بہت جلد ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر آتی ہے امام حسین علیہ السلام کی آخری ملاقات۔ امام حسین علیہ السلام اور عمر بن سعد کی تنہائی میں ملاقات ہوتی ہے۔ 9 محرم الحرام کو کیا ہوتا ہے، یہ جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔